تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو اپنی داستان سنائی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کا بیٹا حسین آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یزید پلید تخت نشین ہو چکا ہے، اب وہ مجھ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، مجھے ہر طرح کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے جان سے مارنے کی، میرے اہل بیت کو شہید کرنے کی، میرے آپ کے صحابہ کو شہید کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. مگر میرے نانا، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر دین اسلام کی بہت بڑی خرابیاں ہیں. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسین. کس کو بیان کر رہا ہے؟ سرکار کے روضے پر. اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ امام علی مقام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ میرے نانا مزار میں زندہ ہے. علماء نے لکھا امام علی مقام کس طرح بات کر رہے تھے جیسے زندہ زندے سے آمنے سامنے بات کرتا ہے. ان کا عقیدہ تھا میں جو کہہ رہا ہوں حضور سن رہے ہیں، اور جو پیش کروں گا آقا مجھے جواب بھی دیں گے، اور جو خواہش عرض کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش کو بھی پورا کریں گے. اب آپ نے عرض کیا میرے نانا، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ نمبر 1 وہ شرابی ہے، نمبر 2 وہ زانی ہے، نمبر 3 اسے جانور لڑانے کا شوق ہے، نمبر 4 وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا ہے، نمبر 5 وہ اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہے. وہ آپ کے بچائے ہوئے دین کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو بگاڑنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، اگر میں بیعت کرتا ہوں تو دین بگڑے گا، اور اگر میں بیعت نہیں کرتا تو شہادت کا مرتبہ پاؤں گا. اس طرح کے الفاظ میرے آقا امام علی مقام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اتنے درد سے پیش کیے. محدثین نے مفسرین نے لکھا کہ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امت کا درد دیکھنے کیسا تھا، امت سے پیار کیسا تھا، اپنے نانا کی امت سے محبت کیسی تھی. کہ پورا مدینہ سو رہا ہے مگر ایک امام ہے جو سرکار کے روضے پر حاضر ہو کر امت کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے. اور آج ہم حسینی ہیں اور ہمارا حال آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس بیان سننے کے لیے وقت نہیں ہے، لنگر کھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، شربت کہیں سبیل لگی ہو پینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر امام کی سیرت کیا ہے؟ واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ درس کربلا کیا ہے؟ امام علی مقام حضور کی امت کو کیا دے کر گئے؟ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو سے داری تر ہو گئی، دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھ لگ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان امام علی مقام نے آخری جملے یہ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. ایک طرف آپ کی محبت ہے، ایک طرف آپ کا پیار ہے، دوسری طرف آپ کا دین ہے. ایک طرف میرا دل کہتا ہے مدینہ کو نہ چھوڑوں، آپ کا روزہ نہ چھوڑوں، مگر دوسری طرف میرا دل کہتا ہے آپ کا روزہ چھوڑ کر کربلا میں جاؤں گا، جان دینی پڑی جان دوں گا، خاندان قربان کرنا پڑا خاندان قربان کروں گا. مگر اے نانا، بچپن میں آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤں گا، خود کٹ جاؤں گا، پہلے بیت کو قربان کر دوں گا، مگر آپ کے دین اسلام کو قیامت کے لیے باقی رکھوں گا، آپ کا دین مٹنے نہیں دوں گا. وجہ کیا ہے؟ اگر دین مٹتا ہے تو سب کچھ مٹے گا، اگر دین باقی رہتا ہے تو آپ کی امت قیامت تک اس دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ پہ ناز کرتی رہے گی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ لگی، مفسرین نے لکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، امام علی مقام حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے حسین گھبرانا، تمہارے والد مولا علی وہ بھی میرے پاس آ چکے ہیں، تمہاری والدہ سیدہ فاطمہ وہ بھی میرے پاس آ چکی ہے، تمہارا بھائی امام حسن وہ بھی میرے پاس آ چکا ہے، فَأَجِّلْ بِالْقُدُومِ ان قریب تم بھی جلدی جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ مطلب یہ تھا میرے لخت جگر آپ گھبرائیے نہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ تکلیف میں ہوں گے، اس کو برداشت کرنا، تمہارا خاندان تمہارے اہل بیت میرے پاس تشریف لا چکے ہیں، ان قریب تم بھی میری بارگاہ میں آ جانا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میدان کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اپنے آپ کو بتا دینا، اپنا خاندان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا، مگر مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ خود کٹ جاؤں گا مگر آپ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا، بلکہ اللہ میری قربانی کی برکت سے دین اسلام کو قیامت تک جاری ساری فرما دے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب میں آ کر بشارت دی، امام علی مقام کی آنکھ کھلی، دیکھا روزے رسول پر حاضر ہیں، میرے امام کھڑے ہوئے، اب امام علی مقام نے مدینے سے تیاری کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے روکا، مگر یہ خوشخبری ہوتی کیا؟ آقا نے فرمایا فَأَجِّلْ بِالْقُدُومِ فَأَجِّلْ بِالْقُدُومِ، میرے لخت جگر اب جتنا جلدی ہو سکے ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کو میرے امام نے بیان کیا، اس جملے نے میرے امام کو طاقت دی۔ مدینے کے صحابہ نے روکا، مکے کے صحابہ نے روکا، بعض صحابہ نے اپنی پگڑیاں اتار کر امام علی مقام کے قدموں میں رکھی، رک جائیے، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کے علاوہ ہوئے زمین پر اس وقت کوئی بھی نواسا رسول نہیں ہے، آپ ہم شکر مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ کر حضور کا ہم دیدار کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دل کی پیاس بجھاتے ہیں۔ تمام صحابہ نے آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالی، سب نے روکا، مت جائیے، مگر میرے امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا، تمہاری محبت اپنی جگہ ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ ہے، تمہارا پیار اپنی جگہ ہے، مگر مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر کربلا میں جانا پڑے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کروں گا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ خود دنیا سے چلا جاؤں گا، جام شہادت کا شربت پی لوں گا، مگر اپنے نانا کی امت کو جھکنے نہیں دوں گا، اپنے نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے امام علی مقام کی قربانی کو اتنا قبول کیا ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، میرے امام کا نام آج بھی باقی ہے، آج ہر مسلمان کے دل کا مرکز میرے امام کی محبت بن چکی ہے، ہر سنی میرے امام سے محبت کرتا ہے، قربانی انہوں نے دی ہے، اللہ نے ان کی قربانی کا صلہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔